یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وقال عز وجل هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ کل جو میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی تھیں اس پروگرام کے ضمن میں، حکمت کے لفظی معنی کیا ہے، حکمت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں حکمت کن کن مراحل پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر جو آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کا جو مرحلہ اول ہے، یعنی مردان کار کی فراہمی اور ان کی تیاری، اس کے ضمن میں جو آیہ مبارکہ قرآن مجید میں مضمون کے اعتبار سے 4 مرتبہ وارد ہوئی ہے، اس کے آخر میں جو لفظ حکمت آتا ہے کم سے کم 3 مقامات پر، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اگرچہ اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر دوں۔ ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت قرآن میں ہے، کوئی خارج از قرآن شے نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کا اضافہ کہ چونکہ ائمہ 4 جو ہمارے جو سمجھیے کہ بڑی اہم شخصیات ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واضح قول موجود ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ اس ضمن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تھی بہت اپنے ابتدائی دور میں، یہ ارلی 50s میں شائع ہوئی تھی، تدبر قرآن کے نام سے، ادارہ چراغ راہ نے اسے شائع کی۔ اب وہ مبادئ تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے، اور یہ اصل میں نام میں نے ہی تبدیل کیا جب تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا مودودی کی شائع ہونی شروع ہوئی، اور وہ میں نے ہی شائع کی تھی اس کی جلد اول، تو چونکہ اس کا نام بھی مولانا تدبر قرآن رکھا، تو اب اس کتاب کو میں نے مبادئ تدبر قرآن، اس لیے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے جو اصول ہیں تدبر قرآن کے وہ اس کتاب میں تھے، اب اصول کی اپلیکیشن کے ساتھ تفسیر قرآن، وہ گویا کہ اب یہ تفسیر ہے تدبر قرآن، تو مبادئ تدبر قرآن میں نے اس کا نام رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور بڑی دلائل کے ساتھ کہ اس سے مراد حدیث یا سنت نہیں ہے، اگرچہ حدیث اور سنت قرآن حکیم کے تمام اجزاء کی شارح ہونے اس میں بھی یقیناً حکمت موجود، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں حدیث میں ان کی وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ اس طریقے سے حکمت جو قرآن مجید ہی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ظاہر بات ہے اس کی بھی مزید وضاحت اور یہ مضامین حدیث میں بھی ہیں، لیکن یہاں لفظ حکمت سے حدیث یا سنت مراد لینا صحیح نہیں۔ اس کے دلائل بہت وزنی انہوں نے پیش کیے، اگرچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھاپے کا اثر ہوا ہے، کچھ ذہول مولانا پر طاری ہوا کہ جب وہ تفسیر تدبر قرآن لکھی تو اس کی جلد اول میں جب یہ آیت مبارکہ آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک امام شافعی کے اس قول میں بڑا وزن ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، تو اس حالانکہ اپنے سابقہ موقفیات کو انہیں یاد نہیں رہا ہے، اور یا یہ کہ بہرحال عمر کا کوئی تقاضا ہے، واللہ عالم، یا تو وہ لکھتے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے تو بات اور ہوتی، یہ بھی لکھا نہیں انہوں نے کہ اپنی سابقہ رائے کا حوالہ دے کر یہ کہے انسان کہ اب میری رائے بدل گئی۔ بہرحال ایک تو یہ کہ میں اسی موقف پر قائم ہوں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی کا ایک حصہ ہے، یہ 4 حصے قرآن ہی کے، وہ جو آیات سے انسان کے اندر سے ایک شعور کے اندر سے اللہ کا ایمان اور معرفت ابھر کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ آیات سے وہ بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کے نتیجے میں تزکیہ، اس لیے کہ وہ غلط فکر کی جڑیں کٹ گئیں، صحیح فکر استوار ہو گیا، تو وہ غلط اعمال اور اخلاق جو خود بخود پتجھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ گئے، اور اس کے بعد پھر اب مرحلہ آیا تعلیم کتاب، اور کتاب سے مراد مولانا اصلاحی کی رائے بھی ہے، میری بھی رائے ہے، اس سے مراد ہے احکام، اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی جو قانون ہے عدت کا وہ پورا قانون جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے اس کا تقاضا، تو کتاب اصل میں ہے قرآن مجید کے ان آیات، اس سے گویا کہ مراد ہے ان احکام۔ آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت اگرچہ قرآن مجید میں ہے، لیکن کل میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بطرز خفی ہے، وہ بطرز خفی اس لیے ہے نمبر 1 کہ یہ صرف خواص کے لیے ہے، عوام اس کا تحمل کر ہی، لہذا یہ تکلیف لا معنی یطاق ہوتی کہ اس کو
اس طریقے سے نمایاں کیا جائے۔ علامہ اقبال کا جملہ جو میں نے کل کوٹ کیا تھا، میں اسے ان کوالیفائڈ فارم میں صحیح نہیں سمجھتا، میرے نزدیک انہوں نے غلط بات کہی ہے اگر مطلقاً لیا جائے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی قرآن مجید ہے وہ عمل پر زیادہ زور دیتا ہے بنسبت نظریے کے اور علم کے اور فکر کے، تو اپیرنٹلی کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جملہ صحیح ہو جائے۔ قرآن is a book which emphasizes deed rather than thought یا ideas۔ اپیرنٹلی کا لفظ اس میں بڑھا دیجئے تو جملہ صحیح ہے، لیکن اگر مطلقاً کہا جائے گا تو غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اس پر جس قدر غور دیا ہے، افلم یتفکروا، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ تفکر، تدبر، تعقل، اور جس طریقے سے کہ انسان کے انقوا کو اپیل کیا، هل يستوي الاعمى والبصیر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم کی فضیلت، علم کا مقام، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمفیسس وہاں پر اس پر بہت زیادہ ہے۔ البتہ چونکہ وہ جو اعلیٰ حکمت کے مضامین ہیں وہ سب کی ذہنی گرفت میں آنے والی شے نہیں ہے، لہذا عوام الناس کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی نمایاں مثال کہ جو عوام تھے عرب، ان کے اعتبار سے بالخصوص یہ تکلیف مالا یطاق ہوتا۔ اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے کہ اصل میں وہ منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے جب اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تعلیم کتاب پر آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کے ذہن میں جو غلط نظریات تھے ان کا ازالہ کر دیا آپ نے، صحیح فکر ایمان کا ان پہ قائم ہو گیا، تزکیہ اخلاق بھی ہو گیا، اب تو مزید یہی بات رہ گئی کہ اسے بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو۔ شخصی سطح پر انقلاب مکمل ہو گیا، ایک انسان کی قلب ماہیت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح کسی معاشرے میں، کسی قوم میں جو بھی اس کا برین ٹرسٹ ہے، پہلے اس کو آپ اپیل کرتے ہیں، اس کے نظریات کو بدلتے ہیں، وہاں پر ایک مضبوط نیوکلیس ایمان کا قائم کرتے ہیں، پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر متعدی ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، پھر وہاں ایک انقلاب آتا ہے، یعنی ایک اجتماعی طور پر ایسرٹ کرتے ہیں وہ نظریات اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے پھر قوانین کی جو ہے وہ تنفیذ ہے، انقلاب مکمل ہو گیا۔ در حقیقت تعلیم حکمت ہے ہی اضافی اس پروسیس کی تکمیل کے بعد، اسی لیے میں نے اس کے لیے درجہ تخصص کے الفاظ استعمال کیے، نہ یہ سب کے لیے ہے نہ یہ اس پروسیس کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ وہ پروسیس جو ہے انقلابی وہ مکمل ہو جاتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، مکمل ہے۔ اب حکمت جو ہے اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اجتہادی بصیرت جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے انسان آگے چل سکے، خود اپنا راستہ دیکھ سکے، اس کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ محدود چند لوگ ہوں گے، یہ سب لوگوں کا، عوام کا، ہر ایک کے لیے یہ تکلیف مالا یطاق بن جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ واقعتاً درجہ تخصص ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں اس حکمت کے جو مضامین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چند دنوں میں ان میں سے ہم گزریں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی، موت اور انسان کی حقیقت۔ اس کے بعد مراتب تخلیق، یا جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح جو ہے قدیم فلسفے میں اور تصوف میں چلی آ رہی ہے، تنزلات۔ اسی کے ضمن میں ایک بہت اہم اور بہت مشکل ترین مسئلہ ہے ربط حادث بالقدیم۔ چوتھا مضمون جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے مراتب سعادت۔ اس سے آگے اگر کوئی ہمیں وقت مل گیا تو پھر اقسام علم، اور یہ جو مراتب ثلاثہ ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ وقت ہم روزانہ سوال جواب کے لیے بھی، مزید وضاحتوں کے لیے بھی اس کو مختص کریں۔ زندگی، موت اور انسان کے نام سے یہ مضمون جو ہے میرا، جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے، اگرچہ اس میں مطالعہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بار بار چھپ چکا ہے، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ایک اور اس کا حصہ ہے جو مجھے خاص طور پر آج بیان کرنا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ابھی تک شائع ہوا تھا، اور وہ بہت سے حضرات کی نگاہوں سے نہیں گزرا ہوگا، اور وہ ثقیل ہے، مشکل ہے، اگرچہ قرآن مجید کے بڑے اہم مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، تفسیری اعتبار سے بھی اور حکمت و فلسفہ کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ اس کی تمہید کے طور پر اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ریپڈ ریڈنگ ہو جائے، یہ مضامین بالکل سامنے کے ہیں یوں سمجھیے، اور یہ جو اس میں پہلا مضمون ہے طویل، وہ یوں سمجھیے کہ میرا پہلا مضمون ہے جو میں اپنے اس مشن کے ضمن میں اس کا آغاز کرنے کے فیصلے کے ساتھ جب لاہور منتقل ہوا ہوں، تو جب میں نے کچھ مطالعہ قرآن کریم کے حلقے قائم کیے تھے،
اس زمانے میں 66 میں نے یہ مضمون لکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ قرآن کا تعلق ہے، حکمت کے مسائل سے متعلق اس کی ایک شکل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی اس غور و فکر سوچ بچار کے ضمن میں لیٹ 50s میں اپنی آخری آراء تک پہنچ چکا الحمدللہ۔ اس میں خاص طور پر ہم سٹارٹ اس سے کیوں کر رہے ہیں، اس کو اس لیے بھی سمجھیے، ماتتے پر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز زندگی ہے، اور سب سے زیادہ بری شے جو اسے نظر آتی ہے جس سے وہ بچتا ہے حتی الامکان، وہ موت ہے۔ اس سے اوپر کا مسئلہ، اگر زندگی میں کوئی آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی آئیڈیل ہے، تو آدمی اپنی زندگی بھی اس آئیڈیل پر قربان کر تیار ہو، لیکن اس آدرش کا، آئیڈیل کا، نصب العین کا تعلق جو ہے وہ مادی، اس کا تسلط، اس کا تعلق اور شے سے، خاص پر جس کو کہ اب جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف، اپنا تحفظ جو ہے یہ در حقیقت نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار شے کا سب سے پورٹنٹ موٹیو، سب سے بڑا محرک، اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے جو اس کے انسٹنکٹس کے اندر زوردار انسٹنکٹ ہے وہ ہے تحفظ ذات، بقائے ذات، یعنی زندگی کا تسلسل برقرار رہے، تار حیات ٹوٹنے نہ پائے، موت انسان، یہ ہے خالص مادی سطح پر اہم تر۔ اس کی حقیقت قرآن کے، اب یہ ہے اصل میں اس کا مضمون، کھول لیجئے اس کو، اور اس میں ذرا جلدی سے گزرنا ہے تیزی کے ساتھ۔ صفحہ 2 ہی پر اس کا جو بڑے ایک ریورس میں جو چیز شائع کی گئی ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، یہ اصل مضمون کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جب ہم اس کو کتابے کی شکل میں شائع کرنے لگے تو اس کا یہ ایک صفحہ خالی نظر آیا، تو میں نے یہ ایک عبارت جو ہے اس کے مضمون کے انٹروڈکشن کے لیے، عہد حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں واضح کیا لسان العصر اکبر الہ آبادی نے۔ اکبر الہ آبادی اگرچہ مشہور تو ہے کہ صرف ایک مزاحیہ اور ظریفانہ کلام انہوں نے کہا ہے، بڑا عارفانہ کا، اور اس اعتبار سے بڑے اونچے فلسفیانہ مسائل سے کلام میں، ان کے یہ 2 اشعار میں یہ اس تضاد کو ہائی لائٹ کریں گے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں کس قدر 2 چیزیں اپارٹ۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں علی الحق، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ڈارون نے یہ کہا کہ میں تو بندر ہوں، بندروں سے ارتقاء ہو کر بوزنا بندر۔ اب یہ 2 انتہائی نظریات ہیں انسان کے بارے میں۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت ہوس، ہر شخص کا خیال جو ہے اپنی ہمت کے مطابق، یہ ڈارون کی ہمت ہی اتنی تھی کہ وہ سوائے بندر کے اپنی حقیقت کچھ اور نہیں سمجھ پایا، اور یہ کہ اس کا منصور کا ہمت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے الحق کا دعویٰ کیا۔ لسان الملت، علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا، ابھی چونکہ میں سن رہا تھا کچھ سوال جواب ہو رہے تھے۔ دیکھیے جہاں تک اسلام کے سٹرکچر کا تھا اس کے بارے میں مجھے خود علامہ اقبال سے شدید اختلافات، جہاں تک ان کے لیکچرز کا تھا، یہ بحث آپ نے کچھ عرصہ ہوا ہمارے اخبارات میں بھی، اور جو ہمارے مشہور ادیب ہیں اشفاق احمد، ان کے حوالے سے بھی یہ بحث اٹھی ہے کہ اقبال 2 ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک اقبال اپنی شاعری میں نظر آتا ہے، ایک اقبال اپنے ان خطبات میں نظر، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بڑا فرق و تفاوت ہے۔ یہ خالص فلسفے کے میدان میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کا جو شعر ہے اس کے اندر اس کے وجدانی معاملہ، اس کے کچھ تجربات باطنی ہے کہ، اور اس میں اس کا پیغام جو ہے امت کے لیے وہ ہے۔ خالص سطح پر جب گفتگو ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے ایک مضمون میں عقل و نقل کی کشمکش میں، فلسفے کی لیمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے فلسفہ جا ہی نہیں سکتا، لہذا ان لیمیٹیشنز پر آ کر اقبال کو بھی رکنا پڑتا۔ لیکن یہ کہ جہاں تک خالص فلسفیانہ معبود طبیعتی مسائل اور حکمت کے مسائل کا تعلق ہے، اس میں بہت حد تک میں ان کے اقوال اور ان کے آراء سے 95% متفق ہوں۔ البتہ جہاں اسلام میں اجتہاد رول اور اس کا سکوپ پر جو گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے ہر وقت اس سے اپنا اختلاف، اس میں یقیناً وہ جو ہے جو تجدد والا انداز ہے ان میں موجود ہے، ان کے لیکچرز کے خطبات کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت رہا ہے کہ ان کے خطبات جو ہے یہ بڑے ثقیل تھے، دقیق تھے، بہت مشکل تھے۔ ہمارا طبقہ علماء اکثر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہے، ورنہ ان پر کفر کے فتوے بہت پہلے لگے ہوئے تھے اور بڑے شد و بد کے ساتھ لگے۔ تو یہ جو خلیفہ عبدالحکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو خود غلام احمد پرویز کی بھی نسبت اقبال کی طرف ان خیالات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، وہ نسبت صحیح ہے اگر وہ اپنا انتصاب کرتا ہے، اس لیے کہ اس فکر کے جراثیم اقبال کے ہاں بھی موجود ہیں۔ اور یہ معاملہ وہی ہے اصل میں کہ جو تجدید جو ہو رہی ہے اب اس کے اندر درجہ بدرجہ لا ترکبن طبقا، یہ بھی تو یعنی اس تدریجاً معاملہ ہونے والا ہے۔
تو اقبال کی شاعری کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چھلانگ انہوں نے لگا لی ہے، لیکن اپنے ان خطبات کے اندر وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کے اندر تجدد پسندی کا رنگ موجود ہے، یا کم سے کم وہ مواد موجود ہے جسے تجدد پسند لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، استعمال کر۔ یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کے ہاں چونکہ یہ چیز تو بالکل متفق ہے کہ تدریج ہوئی ہے اس کے ہاں۔ ایک زمانے میں وہ خالص وطن پرست، مٹی کی پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اب وطن پرستی کی انتہا ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اب یہ کیفیت تھی ان کی، ایک نغمہ وطنیت جو ہے وہ اس کا الاپ رہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے۔ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد ارتقا ہوا ان کی سوچ میں، پھر وہ ترانے میں پھر یہاں تک ہے کہ اس وطنیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک کو ملا دے۔ اور جب اقبال سے بعض اوقات یہ بات کہی گئی کہ آپ کا مسئلہ خاص میں قادیانیت معاملات میں پہلے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے، بلکہ یہ الفاظ بھی ان کے بڑے بھائی تو قادیانی تھے، بڑے پختہ قادیانی، شیخ عطا محمد، ان کے خاندان میں قادیت کا، اس لیے کہ سیالکوٹ جو بہت ہی براہ راست غلام احمد قادیانی کا جو فکر پھیلا، یہی وجہ ہے کہ اس زمان اس علاقے دیہات میں اب بھی جو قادیانیت ہے بہت گڑ پورے گاؤں، اس حوالے سے اس کے خاندان میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہو تو قادیان میں، یعنی وہ ایک مذہبی ماحول تھا، ایک شخص امیر کی حیثیت تھا، ایک منظم ادارہ تھا، اور یہ کہ شاید اس وقت تک اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو، اقبال کی اس زمانے کی کچھ اور یہ وہ نبوت کا دعویٰ تو بالکل آخری ایام میں کیا۔ بہرحال اس کے بعد جب وہ شدید تنقید کے مضامین لکھے انہوں نے قادیانیت کے خلاف، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے تھے، تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، only stones do not change، تو تسلیم کر لی کہ پتھر انسان کا ذہن تو بدلتا ہے، انسان کی رائے بدلتی، انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس میں ارتقاء کے مراحل آتے ہیں، تو اس حوالے سے رائے تو بدلے۔ دوبارہ لکھیے ذرا ارتقاء کے حقیقت انسان کے بارے میں اقبال کن مراحل سے گزرا ہے۔ لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت ابتداءً تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا، چنانچہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ گویا کہ انسان کی اصل صرف خاکی، یہ خالص جو ہے یہ تو وہ ڈارونین جو تصورات ہیں، حیوان ہی بس انسان ہے، ایک اپنی جو ہے وہ چاہے وہ نوری بن جائے چاہے ناری بن جائے، لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ بارِ جبریل میں فرماتے ہیں، خاکیو نور نہا بندہ صفا ہر غنی اس، اب یہاں باقی بھی ہے اور نوری نہا، گویا کہ انسان کی حقیقت کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس، اور آخر کار صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری ذات یا انا یا خودی تو ہے ہی خالصتاً نوری الاصل، نقطۂ نوری کے نام او خودیس، زیر خاک ما شرار زندگیس۔ یہ خاک تو اوپر کا ڈھیر ہے، اصل جو ہے خودی انا میں، وہ تو ایک نورانی وجود ہے، وہ تو نوری، نقطۂ نوری کے نام او خودیس۔ میں انا سے جب اپنے آپ کو تعبیر کر، میں انا سیلف، وہ تو خالص نوری ہے، بلکہ اس حقیقت کو بھی پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک۔ اب اس کو ذرا نوٹ کیجئے، اس شعر کو سمجھیے۔ صاحب ادراک، ادراک جو ہے آپ کرتے ہیں کسی شے کا، خارجی شے کا، یہ ہماری مدرکات ہیں جن کے ذریعے سے آنکھ کان ادراک ہم کر رہے ہیں، باہر سے کسی چیز کا ادراک کیا، ہمارے اندر سے کوئی شے نہیں نکل رہی ہے، خارج سے ہمارے اندر فیڈ ہو رہا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے، کمپیوٹر میں تو جو کچھ آپ نے فیڈ کیا ہے وہ اس کو پروسیس کر، تو کیا انسان بھی بس یہی کچھ ہے؟ نہیں، تجلی ہوتی ہے جو اندر سے برآمد ہوتی ہے، ایک شے ہے، نور ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو در حقیقت شخصیت انسانی کے یہ دو پہلو، ایک وہ خارج سے ادراکات جو کر رہا ہے، اس سے جو کچھ علم اس سے حاصل ہو رہا ہے، تو یہ صاحب ادراک کے لیے، کہ دوسری طرف اس کے اندر کچھ ہے جو اپنا ظہور چاہتا ہے، جیسے نور اپنا ظہور چاہتا ہے، تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک ہی ہے، دم چیست پیام شنیدی نہ شنیدی، در خاک کے تو یک جلوہ عامست نہ دیدی، دیدن دیگر آبو شنیدن دیگر آبو۔ کوئی اور سننا سیکھو، کوئی اور دیکھنا، یہ ایک ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، ایک ان کانوں سے سننا ہے، سننا بھی ہے، وہ کیا ہے وہ آج ہم اپنے مضمون میں پڑھیں گے، اور ایک اور دیکھنا بھی، دیدن دیگر آبو شنیدن دیگر آبو،
دم چیست پیام است، تمہارا سانس جو آ رہا ہے ایک پیام ہے، ایک طرف سے پیغام۔ شنیدی نہ شنیدی در خاک میں یک جلوہ عام است، تیری اسی خاکی وجود کے اندر یہ جلوہ گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی میں تجلی باری تعالیٰ موجود ہے۔ نہ دیدی دیکھتے نہیں ہو، دیدن دیگر آبوس شنیدن دیگر آبوس۔ کاش کہ عہد حاضر کے مسلمان کو اس دیدن دیگر اور شنیدن دیگر کی توفیق، یہ کوئی اور دیکھنا کچھ اور سننا، اس کی توفیق مل جائے، یہ میری دعا ہے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام۔ اب 2 صفحے آپ چھوڑ جائیے، یہ تو اس کا ایک۔ اب آئیے حقیقت زندگی محض عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے، یا اس پردہ زنگاری میں کوئی حقیقت کبریٰ معشوق بنی چھپی بیٹھی؟ اب یہ 2 اشعار کا اس میں ہو رہا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ اجزا کا پریشان ہو۔ اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آ رہا، کوئی بالا تر اعلیٰ تر، کوئی میٹا فزیکل ایلیمنٹ نہیں آ رہا۔ جس طریقے سے کہ کوئی چیزیں ہیں، 2 کیمیکلز ہیں، ان کے امتزاج سے ایک نیا مرکب بن گیا، وہ انہی کا امتزاج ہے۔ تو کیا زندگی بھی بس یہی کچھ ہے؟ عناصر ہی کے اندر ایک خاص ترتیب کے نتیجے میں زندگی پیدا ہو، یہ خالص مادی نقطہ نظر ہے، اور دنیا کا یہی نقطہ اس کے سوا۔ اور جب وہ پریشان ہو گئے، جدا ہو گئے، منتشر یہی ہوا۔ یا دوسری شے، وہ دوسرا شعر دیکھیے، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے، ستم گاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ اس زندگی کے پردے میں کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو معشوق بن کر چھپی بیٹھی ہے۔ اب یہ حقیقت کبریٰ ہمارے مطالعے کا حاصل کیا ہوگا؟ خود ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے، جو اپنا ظہور، اس کے لیے ایک راستہ اس نے یہ۔ ابھی ہم نے صرف کوشچن پوز کی، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح۔ اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر ہم اپنی زندگی کو، ابھی یہ سارے کوشچنز پوز کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو امروز و فردا کے پیمانوں سے ناپیں اور حسرت سے پکار اٹھے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کیا ہے یہ زندگی؟ یہ ظفر کا شعر ہے غالباً۔ یا اسے جاوداں پہم دواں ہر دم جواں مانے، اور اپنی ابدیت کے سرور انگیز تصور سے شاد کام ہو۔ اب اس میں بھی علامہ اقبال کے ایک شعر کو میں نے یہ نثر کے سانچے میں ڈالا ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ اس میں تو بڑی موسیقیت بھی ہے اس شعر کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا تو ہمیشہ وجود رہے گا، میں غیر فانی ہوں، کتنی ایک کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اپنے اندر، جس کو میں نے کہا ہے کہ ایک سرور انگیز تصور سے شاد کام۔ اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض عالم محسوسات تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف حواس خمسہ کی محدود دریافتوں پر اکتفا کرتے ہیں، یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں؟ اب دیکھیے، یہ وہ شے ہے کہ جس کو فلسفے میں بھی مانا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے یہ حواس ظاہری ہے، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگنا، یہ سارے، اور کسی چیز کو ٹچ کرنا، چھونا، یہ حواس خمسہ ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے کہ کوئی شے ہے جس کو آپ انٹیوشن، وجدان، کوئی چیز انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہ میں نے غور کر رہا تھا، نہ سوچ رہا تھا، اچانک کوئی بات ہے، اچھا میں اسے ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ انٹیوٹیولی آئی فیل لائک دیٹ، آئی کانٹ پروو اٹ، I have no data to support، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، میں ثابت نہیں کر سکتا، but I do feel somehow۔ یہ ہے وجدان۔ ایک وہ ہے کہ آپ نے سینس ڈیٹا کے اوپر بیس کیا ہے، اس کے اوپر دلائل سے استنباط کر کے، استدلال، استنتاج سے آپ ایک نتیجہ تک پہنچے، اس کا صغرا کبریٰ ہے، اس سے نتیجے نکالے۔ ایک یہ کہ اچانک کوئی بات آئی ہے، دل میں ہے، تو اگر آپ اس کو وجدان کی قوتوں کو بھی بروئے کار آتے ہیں اور اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پانے کی سعی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ بھی اقبال کا مثال۔ اچھا، وجدان کے ساتھ میں نے لفظ عقل بھی، اب اس کو یوں سمجھیے کہ جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے، وہ تو لازماً صرف حواس ظاہری اور پھر اس سے جو بھی استنباط کرتے ہیں، عقل اس سے آگے نہیں جاتا۔ البتہ عقل کی ہمیشہ سے ایک کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس کائنات کے کلی حقائق کا سراغ بھی لگا۔ فلسفہ اس کا نام، حالانکہ معلوم ہے میٹا فزکس سے ہی ہے، اس کو فزیکل ذرائع سے آپ ان حقائق تک نہیں جان سکتے اور نہیں رسائی حاصل کر سکتے، لیکن فلسفہ جس کا نام رہا، وہ در حقیقت ایک کوشش رہی نوع انسانی کی کہ حقائق کونیہ، جو اصل حقائق ہیں، کہ جو ہماری اس جو حواس خمسہ، حواس ظاہری کے دائرے سے باہر، ان کی بھی حقیقت کا سراغ لگایا جائے۔
اسی کے لیے فلسفی جو ہے اس کے ساتھ دست و گریباں رہے. تو عقل اور وجدان کی قوتوں کو بھی بروئے کار لائیں. عالم محسوسات اور حواس خمسہ تک محدود رہی ہے تو زندگی بس پیدائش سے لے کر اور موت تک کے وقفے کا. قرآن مجید ان مومنین تجربہ و شہود کے تصور حیات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. یعنی یہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہے دنیا میں. امپیریسزم آپ اسے کہیں، میٹیریلزم آپ اسے کہیں، لاجیکل پازیٹیوزم آپ اسے کہیں، بے شمار نام ہے فلسفوں کے، سب کا خلاصہ یہی ہے جو قرآن مجید نے یہاں بیان. ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، سورۃ الانعام. ہمارے لیے زندگی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا. اور دوسرا سورہ جاسیہ کا ہے وما ہی. یہ بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کو وہ اصول کتنی مرتبہ ملے گا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نہیں ہے زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں. یہی فرق ہے جو میں نے سورہ حدید کے درس میں نوٹ کرایا کرتا ہوں. وہاں آپ کو ملے گا یحیی و یمیت، وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے وہ ہمیں مارتا. ایک یہ کہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے انسان، میں خود زندہ ہوں خود مرتا ہوں، اور مجھے مارنے والی شے سوائے دہر کے اور کچھ نہیں ہے. یہی ہے جو بھی گردش فلک ہے، یہی دنیا جو ہے فزیکل ورلڈ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ موت زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے، انہیں اجزا کا فرق. اور ان کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اور اس میں خاص نکتہ یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے. اس کی وضاحت آگے ذرا الفاظ پر نوٹ کیجئے. حیات دنیاوی کے بھی ایک اصل حقیقت ہے، یہ بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ نہیں کہا کہ یعلمون حیات الدنیا. یہ ٹھیک ہے، یہ صرف حیات دنیا کو جان نہیں، ظاہرا من حیات الدنیا. اور دوسرا تبصرہ جو سورۃ النجم ذالک مبلغہم من العلم، یہ بڑا ایک لطیف پیرایا ہے تعریض کا اور طنز کا. یہ ہے ان کی پہنچ علم کے معاملے میں، بس یہاں تک رسائی ہو پائی ہے. مبلغ علم جس کو ہم پھر محاورتاً استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں، مبلغ علم یہ قرآن کی. ذالک مبلغہم من العلم، علم میں سے بس ان کی رسائی یہیں تک ہو پائی ہے کہ انہیں حیات دنیاوی کے سوا کچھ نظر نہیں. کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے خمسہ یقیناً ولادت کے ما قبل اور موت کے ما بعد کے بارے میں بالکل لاچار اور بس. کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ ولادت سے پہلے کیا تھا، موت کے بعد. ولادت سے پہلے ہم نے چلیے 9 مہینے کا حساب تو لگا لیا، وہ نطفے کے قرار پانے تک بھی دیکھ لیں گے، وہ ساری مائکروسکوپک سٹڈی کر لی. اس سے پہلے بھی کچھ تھا کہ کیا پتہ کہاں سے آٹپ کے وہ ہمارے ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہوا سے ظاہری کے کا موجود ہے. موت کے بعد کیا ہے؟ ڈراپسین، آئرن کرٹن، اس کے پرے آپ نہیں دیکھ. لیکن کیا عقل انسانی اسے باور اور وجدان اسے قبول کرتا ہے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے اس وسیع اور اس کائنات کی عظمت و وسعت کا تصور کرو اور پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکزی وجود انسان، سلسلہ تخلیق کا کمال، ارتقاء حیات کی منزل. تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے لعب و لہو اور بڑھاپے کے لکیلا یعلم من بعد علم شیء کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیات انسانی ہے؟ گویا ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطابات. بچپن کی زندگی کیا انسان کو معلوم، شعور ابھی ہے ہی نہیں. اور ایک خاص عمر کے بعد پھر انسان ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم، کچھ پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت 30-40 برس. یہ ہے وہ انسان اشرف المخلوقات. وہ انسان، دیکھیے میں نے یہاں لفظ اشرف المخلوقات استعمال نہیں کیا، لیکن خالص مادی سطح پر بھی ڈارون بھی تو یہ کہتا ہے کہ ارتقاء حیات کی آخری منزل انسان ہے. تو ذرا سوچئے تو صحیح، جمادات اور جمادات کے بعد حیوانات اور حیوانات کا ہومو سیپینز کھڑا ہوا ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی ایوولوشن ٹری. اس کی زندگی بس یہی زندگی 40 برس 50 برس. اس سے پہلے بچپن کا لعب و لہو، اور اس کے بعد یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد. جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو. اب دیکھیے لفظ مطمئن پر کس قدر خوبصورت آیت ہے نیچے قرآن مجید کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. تبصرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا حال ہے، ان کی پستی ذہنی و فکری کا عالم یہ ہے، حیات دنیاوی ہی پر راضی ہو گئے، جیسے کوئی بچہ چند کھلونوں پر راضی ہو جاتا ہے. رضوا بالحیات واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے. حالانکہ ذرا بھی انسان کا شعور جاگا ہوا ہو، ذرا سا بھی انہیں اپنی خودی کا احساس ہو،
اپنی خودی پہچان و غافل انسان، وہ غافل افغان ہے اقبال کا مصرع اصل میں، تو انسان اتنی سی حقیقت وہ اس حیات دنیاوی پر کیسے رہا؟ تو جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور میں مطمئن ہو سکتا ہو، آخر سطح عرضی پر انسان ہی تو نہیں بستے، لاتعداد حیوانات اور چرند پرند بھی یہی بس رہے ہیں، تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ حقیقت میں وہ انسان ہے ہی نہیں جو حیات دنیاوی پر قناعت کر گیا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بس یہی حیات زندگی ہے اور اس پر مطمئن ہو۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اسی پر کتنی چھوٹی سی ان کی دنیا، کتنا چھوٹا سا ان کا ذہن کا ظرف کہ جو بھر گیا اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نما حیوان در حقیقت ایک ذرا ہوش میں آنے کے بھی بس مغالطے ہی میں مبتلا ہے۔ وہی یہ الہی تو انہیں زندہ ہی تسلیم نہیں کرتی، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہاں مردوں سے مراد قبر میں داخل ہونے والے مردے نہیں ہیں، وہ مردے جو زمین پر چلتے پھرتے مردے انسان، ورنہ حضور نے کبھی جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ نہیں فرمائی کہ آپ نے جا کر قبروں کو سنانے کی کوشش کی ہو کہ تبلیغ فرمائے۔ آپ اپنی تبلیغ تو آپ کر رہے تھے ان کو کہ جو زندہ تھے بظاہر، چلتے پھرتے جو حیوان تھے اور چلتے پھرتے مردہ جو تھے، جنہیں میں کہا کرتا ہوں تعزیے ہیں چلتے پھرتے، یہ در حقیقت مقبرے۔ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ تو مردہ ہے، لیکن انسانیت والی زندگی ان میں ہے ہی نہیں، جن کا حال یہ ہو۔ اقبال نے بھی ایک مصرع بڑا عجیب استعمال کیا ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، بظاہر تو زندہ تھے لیکن اس زندگی میں بھی بایولوجیکل لائف تو تھی، وہ تو کتے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، ہر حیوان کی ہے، بلی کی ہے، بایولوجیکل لائف تو تھی۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، یہ نظم ہے جو قبر کا اور ایک محکوم کی میت کا مکالمہ ہے کہ کسی محکوم کو یہ آزادی کے لیے نظم کہی ہے علامہ اقبال نے محکومی کی مذمت کرتے ہوئے کہ کسی محکوم انسان کو، غلام انسان کو جو ہے وہ قبر میں جب داخل کیا گیا تو قبر نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے اندر یہ اتنی کہاں سے یہ سوزش آ گئی؟ قبر کہہ رہی، وہ معلوم ہوا کہ یہ محکوم تھا کم وقت جو یہ میرے اندر جا کے دفن کیا گیا۔ تو اس میں آتا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک، میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیا ہوا ہے مجھے، میری یہ مٹی کو کس قسم کی جلن کیوں شروع ہو گئی ہے۔ بدبخت انسان، تو محکوم انسان تھا جو دنیا کے اندر تو نے محکومی اور غلامی میں زندگی بسر کی۔ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ اس کے بعد پھر آخری یہ شعر ہے سورۃ کا، بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ وہ تو جو بانگ اسرافیل سے جو زندہ ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ شاعرانہ خیالات ہیں، لیکن میں نے اس شعر کی حقیقت جو یہاں ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جن کا حال یہ ہو کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، وہ کب حیات انسانی کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے؟ قفس حواس کے ان زندانیوں، الفاظ نوٹ کیجئے، قفس حواس کے یہ زندانی، کیا مطلب؟ جو یہ طے کر لیتے ہیں، جنہوں نے لمٹ کر لیا ہے کہ ہم صرف وہی شے مانیں گے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آئے۔ دس از دی کرکس آف دی میٹر، اس آج کی تہذیب کا اصل جو لب لباب ہے یہ ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، قرآن مجید آغاز کرتا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے تجربے میں جو شے آ رہی ہے، جو ویریفائبل ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، بہرحال وہ ہے کہ جس کو ہم مانیں گے۔ باقی ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، نہیں ہے نہ ہو، کیا پتا کس نے دیکھا کس نے بتایا، ہے بھی تو وہ لا یعبا بہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہم شے نہیں ہے۔ اصل شے تو یہ زندگی ہے۔ وہ جو میرا ابتدائی جو ہے وہ پہلا پیرا ہے اسلام کی نشأت ثانیہ نامی کتاب سے، کہ اس تہذیب کا اصل جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزوں پر مقدم ہو گئی ہیں۔ خدا پر کائنات مقدم ہو گئی، روح پر مادہ مقدم ہو گیا، حیات اخروی پر حیات دنیوی مقدم ہو۔ انکار ہو یا نہ ہو، مقدم یہ ہے، اہم یہ ہے، اصل حقیقت یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دائرے میں محصور کر لی۔ قفس سے حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم مضراب حواس۔ حقائق ایسے بھی ہیں اس کائنات کے
کہ جو حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے. کنفیوشس کا جملہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا، جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے. There is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. یعنی ان حقیقتوں سے زیادہ یقینی حقیقت کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی. یہ جملہ میں نے ایڈ کر دیا، صرف دل کے کانوں سے سنی جا. یہ ہے وہ شنیدن دیگر، دوسری قسم کا سننا. اور اس سے زیادہ حقیقی اور واقعی چیزیں اور کوئی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ جنہیں صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا. یعنی کنفیوشس نے صرف لا کہا ہے، اللہ کا اضافہ میں کر. There is nothing more certain than what cannot be seen, but it can be seen through the eyes of the heart. There is nothing more certain that cannot be heard through these ears, but they can be heard through the ears of the heart. یہ ہم بعد میں پڑھیں. ہاں ذہن اس 4 دن کی عمر دراز پر مطمئن نہ ہوتا ہو. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہ ہے ظفر کا شعر. جن کے جسد خاکی میں حیات حقیقی کروٹیں ہیں. یہ اصل میں یہ جو ہے عقل اور منطق سے زیادہ وجدانی بنیاد پر یہ مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اس کو انسان کے اپنے اندر حیات حقیقی کروٹیں لیتی محسوس ہو، اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو. انہیں محسوس ہو کہ نہیں انسان میرا حیوان تو نہیں ہو سکتا، میری زندگی بس یہ مختصر 30 40 50 60 برس کی زندگی تو نہیں ہو سکتی. اندر سے کوئی گواہی ہو، اس لیے کہ اگر وہ ہے اندر، اس کی حقیقت زندہ ہے، تو یہ گواہی اندر سے ابھرے گی. ان کے ضمیر پر جب نزول کتاب ہوتا ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی ماہیت، تو ایک نور فطرت ہے اور ایک پھر نور وحی ہے. یہاں اسی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وہ فطرت اندر سے زندہ ہے، جو اندر سے کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں، صرف یہی انسان، ایک مادی وجود نہیں، کوئی اور حقیقت بھی میری ہے. اور پھر اس کے اوپر نور وحی کا جب نزول ہوتا ہے، ان کے ضمیر پر نزول کتاب ہوتا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی. گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے، اور وحی الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے. تو ان کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے بعین ہی وہی چیز مل گئی جس کی اسے پیاس تھی. اور تب وہ حیات انسانی جو حواس خمسہ کی بندگی میں گھٹ کر جوئے کماب نظر آتی تھی، ذہن انسانی کے ان کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی ایک بحر بے قرار کی صورت اختیار کر لیتی. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بحر بے قرار ہے زندگی. اور یہ حیات دنیاوی جو لا علمی اور بے خبری میں اصل حیات قرار پا گئی تھی، سکڑ اور سمٹ کر اصل کتاب حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. سائقہ حق کوند کر اعلان کرتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. اور انسانوں کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیات دنیاوی کے لہو و لعب ہوئی کو اصل حیات قرار دے بیٹھا ہے، حسرت کے ساتھ پکارتا ہے لو کانوا یعلم، کاش. اب یہ لو کانوا یعلم، کاش کہ انہیں معلوم ہی نہیں. تو زندگی کی یہ شب و روز جو ہے بس انہی کو زندگی اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے. پھر کبھی ڈانٹا جاتا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کوئی نہیں بس تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو تم نے تج دیا. اور کبھی شکوہ کیا جاتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی. اللہ اللہ کیا انقلاب ہے. کہاں یہ ذہن کی تنگی کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اور کہاں یہ وسعت نظر کہ حیات انسانی ابدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کجا یہ کہ مایوس کن تصور، کجا یہ مایوس کن تصور کہ موت سلسلہ حیات کا اختتام ہے، اور کجا اس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل زندگی کا شاہدرہ ہے. اس موت سے تو ہم اصل زندگی کے شہر میں داخل ہوں گے. یہ شاہدرہ جو لاہور کا ہے، اور شاہدرہ دلی کے بھی پار تھا، جمنا پار دلی کا شاہدرہ، کہ جو شاہدرہ ہے داخلے ہونے کی جگہ، تو اصل حیات اندر داخلہ جو ہے وہ اصل میں موت کے ذریعے سے ہے. کجا یہ کہ ایک تصور یہ ہے کہ موت پر زندگی ختم ہو. زمین و آسمان میں انقلاب. تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں. لیکن ذرا نوٹ کیجئے، یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہو یہ کیسے کہہ دیا ابدی اور سرمدی اور لا انتہا. یہ تو ہمارے عقائد، آخرت کی زندگی.
تو ہمارا خاتمہ اگرچہ اس کے بارے میں کوئی ایک اور رائے بھی ہے وہ میں بات، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا جو مین جو پیغام ہے تو یہی ابد ابد ہمیں لا یموت فیہا ابد، چاہے زندگی بھی نہ ہو جہنم والے کی لیکن موت تو نہیں آئے، باہر تو ابدی تو ہوگا۔ بدقسمتی سے اخروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے ہیں۔ اب ان دونوں الفاظ کو سمجھیے، ماننا اور ہے عقیدے کی حیثیت، جان اس کی قدر و قیمت کا جاننا، اس حیات دنیاوی سے اس کی اصل ریشو پروپورشن کا سارا معاملہ مانتے تو ہم سب جانتے، جان اور جان لے تو عظیم انقلاب آج مان اس کا آگے وضاحت۔ ایک یہ ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے ایک ضمیمے کے طور پر وہ زندگی بھی ہے جیسے کتاب کے ساتھ ضمیمہ لگا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی، یہ اس کا صرف مقدمہ یا دیباچہ ہے، ماننے میں تو ہوگی لیکن ان دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، ریشو پروپورشن کا فرق ہے۔ اگر اصل کتاب زندگی وہ ہے اور یہ صرف اس کا دیباچہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا، اور اصل کی زندگی یہ ہے وہ اس کا ضمیمہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا، کہنے کو آپ آخرت دونوں ہی ماننے والے۔ تو بدقسمتی سے اخروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے بھی ہوں۔ اس کا ماننا جس قدر آسان ہے جاننا اسی قدر دشوار ہے۔ ماننا تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے، میرے والدین مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں میری اولاد بھی مانے گی، لیکن جاننے کے لیے اپنے ظرف ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے نصیب ہے؟ ماننے والوں کی غالب اکثریت نے حیات دنیاوی کو اصل کتاب جان کر حیات اخروی کو اس کے بس ایک تتمے اور ضمیمے کی حیثیت سے مانا ہے۔ کتاب زندگی، اصل کتاب زندگی اس دنیا کی زندگی کو مان کر وہاں جاننا ہے، جان کر، اور حیات اخروی کو صرف اس کے ضمیمے یا تتمے کی حیثیت سے جانا ہے۔ حالانکہ جاننا یہ چاہیے کہ اصل کتاب حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے، یہ حیات دنیاوی تو بس اس کا ایک دیباچہ یا مقدمہ، یہ حقیقت ہے اور وہ محض اس کا ایک عکس، وہ ابدی ہے، وہ حقیقت ہے اور یہ محض اس کا ایک عکس، وہ ابدی ہے اور لا متناہی اور یہ عارضی ہے اور مختتم، وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ متاع غرور۔ آیات بینات ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان، ضرورت کی چیزوں کا کچھ نہیں۔ فما الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہاں پر دیکھیے جوڑے آ رہے ہیں آیتوں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے، اس حقیقت پر شاہد۔ لیکن اب یہاں آ رہا ہے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آ رہی ہے، اس کو بیلنس کیجئے، اس کے پازیٹیو سائڈ۔ حیات دنیاوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم آئے گی حیات اخروی کے مقابلے ہی میں ہے، ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت، جیسے روح کے مقابلے میں مادے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مادہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ ساری مادیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے، آپ مادے کی نیگیشن تو نہیں کر سکتے، ہاں اس کے مقابلے میں روح، اسی طریقے سے حیات دنیا بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کی حقیقت سمجھ لی۔ ذرا غور کرو جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے، یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، مثبت حقیقت ہے موت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت خود مخلوق ایک شے ہے، کوئی شے ہے، یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں تصور ہے موت کا۔ ذرا غور کرو جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزری ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے؟ یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخروی سے کیا جائے، اور متاع غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائے۔ اگر یہ آڑ بن گئی ہے آخرت کو سے آپ کو غافل کر دیا تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے، ورنہ بجائے خود ایک بڑی عظیم ہے۔ یہی رمز ہے قرآن حکیم کے اس تبصرے میں کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے گی۔ یہ مومنین حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف، اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔
قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیاوی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی باقی نہیں. آخرت سے قطع نظر حیات دنیاوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد. لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و مباحات اور کہولت کے تکاثر و اموال و اولاد کے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے، اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس کا درس تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیاوی ایک حقیقت کبریٰ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے. اگرچہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ہوش میں آ کر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی رخ زیبا کے پرستار اور اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو جاؤ تو یہی سرمایہ حیات ہے. پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار دو. یہ سورہ انعام کی وہ آیت، قل ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اور اسی کا نام ہے کہ نہ حزن رہے گا اور نہ کوئی رنج ہے اور نہ خوف ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حقیقت کبریٰ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ اسی بچپن کے کھیل کود اور نوجوانی کی بناؤ سنگھار اور پھر جوانی کا وہ فخر و مباحات اور بڑھاپے اور کہولت کی وہ تکاثر فی الاموال والاولاد کے گزرتے ہوئے حقیقت کبریٰ کی کوئی جھلک دیکھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے. اسی کی محبت، اسی کا عشق، وہی تمہاری زندگی کا اصل سرمایہ بن گیا. تو یہ بس ذرا سا ہوش میں آنا اور ذرا سا اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سا اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام ولایت ہے. یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی وہ ہے کہ احق بالامن. پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ گے. موت حجلہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوشائند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے. نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آیت تبسم نہ لگے. یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ تو حیات اخروی کا شاہدرہ ہے. اب آگے بات بڑھ گئی، یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو اس سے زیادہ محبوب شے کون سی؟ یہ بات تھی جو حضرت خالد ابن ولید نے کہی تھی. یہ باتیں جو ہیں ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرتبہ شہادت کی عظمت ہے. لیکن جو یہ کہا تھا کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب. میں نے عرض کیا تھا مادی سطح پر محبوب ترین شے زندگی، پریزرویشن آف دی سیلف. لیکن جب اللہ کی محبت واقعتاً حاصل ہو گئی، یہ ٹھیک ہے محبت خدا بندی نہیں تو چلیے جنت، مرتبہ شہادت، یہ بھی ایک کمتر درجے میں، یہ بھی ایک نصب العین بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو واقعتاً محبت کے رمز آشنا ہو چکے ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً وہ عشق کا تعلق قائم ہو چکا ہو، ان کے لیے تو موت جو ہے حجلہ عروسی. یہی الفاظ تھے جو حضور کے آخر تھے. الفاظ کیا تھے جو عین انتقال کے وقت اللہم فی الرفیق الاعلی، اب وہ رفیق اعلی، بس اب وہ کچھ نہیں. اور یہ وہی بات ہے اصل میں کہ جو حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ رسول نہ انبیاء کو موت کے وقت بھی آپشن دی. ابھی مزید رہنا چاہتے ہو دنیا میں، ویسے یور مشن ہیز بین کم، یور ٹائم یو کین ریٹرن. یہ ریٹرن نہیں ہے نا. اللہ اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میرا بہرحال خیال ہے، بعض موقعوں پر میں نے کہا بھی ہے کہ کبھی اگر اللہ نے پہنچائی دیا حضور کے قدموں میں تو شکوہ کروں گا کہ آپ نے جلدی کی. عرب میں انقلاب ابھی اس کی تکمیل ہوئی. ابھی وہ جو لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا آئے تھے ان کی تربیت کا ابھی مرحلہ باقی، آپ نے جلدی کی. لیکن یہ وہ عشق کا غلبہ ہے، اب نہیں جی چاہ رہا مزید. اگر وہ وقت ختم ہو گیا، میرا جو ایک فرض منصبی الدنیا سجن المومن و جنت،
یہ مومن کے لیے قید خانہ، اس کے لیے تو جو قیدی کی سب سے بڑی آرزو تو ہے کہ وہاں سے وہ تو ایک حکم ہے جس کی وجہ سے یہ زندگی لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے عثمانی، یہاں تو ہم مجرم رکھیں گے۔ اگر آپ پر یقین ہے اور اللہ سے تو بہرحال اس صورت میں موت محبوب ہوگی، موت کی طلب ہوگی، وہ مطلوب ہوگی۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حجرہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبس، اور وہاں اٹھو گے تو اس حال میں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ عام لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ جنت کو لوگوں نے یہی سمجھا کوئی عیش کی جگہ ہے، بس عیاشی، کھائیں گے پیئیں گے اینڈیں گے وہاں، سمجھے جی، اور بس یہی کچھ ہے جو لوگوں کی جن کی یہاں سے آگے سوچ ہی کوئی نہ ہو۔ جو دنیا کی نعمتیں بس وہ نعمتیں کروڑ گنا ارب گنا زیادہ وہاں ہو جائیں گی، اس سے اوپر ان کا کوئی تصور نہ یہاں ہے نہ وہاں ہوگا۔ لیکن یہاں سمجھیے پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری مشاہدہ حق کی لحظہ بلحظہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی، یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی، پھر وہ کہولت اور بڑھاپا، اس میں کہیں کوئی ہوش آ گیا، ذرا ہوش آ گیا یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا، اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محب بن گیا، تو یہ کیفیت ہے۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات ہی میں غلطاؤں پیچا رہے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، ہمارا یہ نفس جو ہے، نفس امارہ حیوانی وجود زمینی ہے، اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے، عالم اسفل کی طرف، اور اوندھے منہ پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمائے رکھا، مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ، اوندھے منہ چل رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبًا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، اوندھے منہ پڑھ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے، تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے بحر لجین میں دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے بیت جائے گی، جہاں ظلمات بعضها فوق بعض کے سوا کچھ نہیں، او كظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض۔ پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا، حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا کا شکوہ ہوگا، اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، غالباً الفاظ آگے ہیں، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت، گویا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں، توافق۔ غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا، یہ دونوں باہم دیگر پیوست و ہم آغوش ہیں، ایک ہی۔ اب اسی لیے یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے ہم آغوش کے، کہ یہ بات میرے دروس میں آتی ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تو دنیا کا زوج ہے آخر، جس طرح زوجین باہم پیوست ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی حیات اخروی باہم پیوست مربوط ہے، مسلسل ہے۔ ایک ہی حیات انسانی کا تسلسل ان میں جاری ہے، جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا، اور جو یہاں اعمیٰ رہا وہ وہاں اعمیٰ ہی نہیں بلکہ اضل سبیلا رہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ایسے ہی حقیقت کبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محروم رہے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دیکھی اس حیات مستعار کی عظمت اور اس ذرا ہوش میں آنے کی اہمیت، تبھی تو وہی الہی بار بار پکارتی ہے لو کانوا یعلمون۔ یہ جملہ نہ معلوم کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، لو کانوا۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید علم پر زور نہیں دیتا،
اپیرنٹلی ان مسائل کے اوپر اس فلسفیانہ انداز میں، منطق کے انداز میں بات نہیں ہوئی ہے، لیکن حکمت، علم، فہم، تفقہ، ان چیزوں کا تو انتہائی ایمفیسس شروع کریں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جہل ہی کا تو ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا علم نیکی ہے اور جہالت بدی، یہ سقراط کا جملہ ہے، علم نیکی ہے اور جہالت بدی، نالج از ورچ۔ انسانوں کے اس جمع غفیر پر نگاہ ڈالو۔ اب یہ ذرا صرف ان تین چیزوں کو محسوس کیجئے، صرف یہ کوئی عقلی وقلی باتیں نہیں ہیں۔ جیسا میں نے کہا اس مضمون کا جو مبدا ہے وہ وجدان ہے بجائے منطق کے۔ انسانوں کے اس جمع غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے، اور دیدہ بینا کو واق کرو۔ دیدہ بینا وہ دل کی آنکھ، یہ ساری جہل ہی کی تو بساط پھیلی ہوئی ہے۔ کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے۔ بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے۔ یہ مشاہدہ تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بزرگ نے کرایا۔ وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں، اس زمانے میں وہ اصل میں نظر بند تھے لاہور، یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا، کیونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کا نام بھی تھا، تو وہ نظر بند تھے۔ وہ کہتے ہیں یہی کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا، میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا، درویش سا تھا، مجذوب سا، کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں وہ استہزاءً کہا، یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارا بھرا بازار ہے، یہ دکانیں ہیں، جس سے چاہو مل لو۔ اس نے اچانک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان؟ مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا، کسی پر سور، کوئی بھیڑیا، کوئی، یہ مجھے بھی نظر آیا۔ تو میں بھی حیران سا ہوا، پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں۔ تو یہ اصل میں حقیقت، مانوی حقیقت، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہیں، بلکہ بلہم اضل، یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ انسان کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا بس وہ ایک کلچر سا ہے، اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے، کچھ تہذیبی آداب ہے، کچھ جو وہ صورت جو ہے نظر آتی ہے۔ حقیقت میں انسان کتنے ہیں؟ انہی الا حیاتنا دنیا کے جہل مرکب کے بطن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیظ و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جن، یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزو اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار، اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شاہ۔ یہ اچھے الفاظ ہیں، طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے، اس لیے کہ طول عمل وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، آرزو ہے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ طول عمل جو ہے، امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کا جو یہ ایک غیر مختتم سلسلہ ہے، پھر وہ سراب میں آدمی پر دم توڑتا ہے۔ انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہے۔ ذرا سوچو اس جہل نے، یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے۔ ذرا سوچو اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اسفل سافلین بنا کر رکھ دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا، اترانے لگتا اور اگر چلنا شروع کر دے، اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتی۔ وَإِذَا الْإِنسَانُ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ يَئُوسٌ۔ جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جائے۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی البال۔ وہ نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ مالی دیکھا۔ ذرا دو کرو اس ذہن کی وسعت کا جو حیات دنیاوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے بہت پرے ہے، چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔
کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے پڑا چلا جائے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہی تو ہے حقیقت کے شناسا، قلب زندہ اور دیدہ بینا کے مالک، روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار، جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں لرزاں ہوتے، دنیا میں انہیں احد الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں۔ ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کے اگر سورہ توبہ کی وہ آیت سامنے نہ ہو، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس کے وجود میں سرایت کر گیا ہو، صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے بعث الموت ہے، مان لیا میں نے بعث بعد الموت کو، تو اس شکل کیا بنے گی کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم میرے بارے میں ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور اعلیٰ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے؟ اگر موت آتی ہے شہادت ہے، اگر ہم جیت کر واپس آ گئے راضی ہے، ہمارے نقصان، یعنی یہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات، ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں، یعنی شر اس معنی شر ہے اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہو، ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے، مجھ پر کوئی شر وارد ہو ہی نہیں سکتا، بیماری آئی ہے میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، شر کہاں ہوئی؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ مجھے بھی اجر و ثواب، کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے وہ بھی مجھے بھی اجر و ثواب، تو شک کیا ہوا؟ لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے، وہ صرف لفاظی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں انہیں ایک الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کوئی اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اس وسعت، نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگوبار لاتا، یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہیں، ثمرات ہیں، یہ اس کے برگوبار ہیں، یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے، یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں۔ اصلھا و فروعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے زمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخیں آسمان سے بات۔ اب آ رہا ہے اصل میں وہ نقطہ، یہ تو ساری چیز وہ ہے کہ جو سب آپ بھی جانتے ہیں سبھی جانتے ہیں، اس کی ایک تعبیر ہے ادیبانہ کہہ لیجئے، خطیبانہ کہہ لیجئے، اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے۔ ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب یہ وہ بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ان میں سے ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا، جس پر مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ منورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے، الفاظ لفظ نہیں، لفظ فرق ہوگا لیکن یہ کہ بار اور اعتراف کی، اور یہ حقیقت واقعتاً ہمارے مفسرین میں سے جہاں تک میں نے عرض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی، یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے، میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے بات